اصحاب الاخدود کے بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ یہ لوگ کون تھے اور ان کا کیا واقعہ تھا۔ اس بارے میں حضرت سیدنا صہیب رومی علیہ السلام سے روایت ہے کہ پہلی امتوں میں ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا جو خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ ایک جادوگر اس کے دربار کا بہت ہی مقرب تھا۔ ایک دن جادوگر نے بادشاہ سے کہا، میں اب بوڑھا ہو گیا ہوں، لہٰذا تم ایک لڑکے کو میرے پاس بھیج دو تاکہ میں اس کو اپنا جادو سکھا سکوں۔ چنانچہ بادشاہ نے ایک ذہین لڑکے کو جادوگر کے پاس بھیج دیا۔ لڑکا روزانہ جادوگر کے پاس آنے جانے لگا۔ راستے میں ایک صاحب ایمان راہب رہتا تھا۔ لڑکا ایک دن اس راہب کے پاس کچھ دیر کے لیے بیٹھ گیا۔ اس راہب کی باتیں لڑکے کو بہت پسند آ گئیں۔ چنانچہ لڑکا جادوگر کے پاس آنے جانے کے دوران روزانہ اس راہب کے پاس بھی بیٹھنے لگا۔ ایک دن لڑکے نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا نہایت ہی خوفناک جانور کھڑا انسانوں کا راستہ روکے ہوئے ہے۔ لڑکے نے یہ منظر دیکھ کر اپنے دل میں کہا کہ آج یہ ظاہر ہو جائے گا کہ جادوگر زیادہ افضل ہے یا راہب۔ چنانچہ اس لڑکے نے ایک پتھر اٹھا کر یہ دعا مانگی، یا اللہ، اگر تیرے دربار میں راہب کا مذہب مقبول اور جادوگر کا مذہب مردود ہو تو اس جانور کو اسی پتھر سے ہلاک فرما دے۔ اور پھر یہ دعا کرتے ہی لڑکے نے جانور کو پتھر دے مارا۔ پتھر لگتے ہی وہ بہت بڑا جانور مر گیا اور لوگوں کا راستہ کھل گیا۔ لڑکے نے راہب سے یہ پورا واقعہ بیان کیا تو یہ سن کر راہب نے کہا کہ اے لڑکے، خدا کے دربار میں تیرا مرتبہ بہت بلند ہو گیا ہے، لہٰذا اب تو عنقریب امتحان میں ڈالا جائے گا، اس لیے کسی کو میرا پتہ نہ بتانا اور امتحان کے وقت صرف صبر کرنا۔ پھر یوں ہوا کہ رفتہ رفتہ یہ لڑکا اس قدر صاحب کرامت ہو گیا کہ اس کی دعاؤں سے پیدائشی اندھے اور کوڑی شفا پانے لگے، یہاں تک کہ خود بادشاہ کے دربار میں بھی اس کا چرچا ہونے لگا۔ بادشاہ کا ایک بہت ہی مقرب ہم نشین اندھا ہو گیا تھا۔ وہ اس لڑکے کے پاس بہت سارے ہدیے اور تحائف لے کر حاضر ہوا اور اپنی بصارت یعنی بینائی کی واپسی کے لیے دعا کا طالب ہوا۔ لڑکے نے کہا، اگر تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے تو میں تیرے لیے دعا کروں گا۔ چنانچہ وہ ایمان لایا اور لڑکے نے اس کے لیے دعا کر دی۔ ابھی دعا کی ہی تھی کہ فوراً سے ہی اس کی بینائی واپس آ گئی۔ جب وہ بادشاہ کے دربار میں گیا تو بادشاہ نے حیرت سے پوچھا، تمہاری آنکھوں میں بصارت کیسے آ گئی؟ تو اس کے دوست نے کہا، میرے رب نے مجھے بصارت عطا فرما دی ہے۔ بادشاہ نے غضبناک ہو کر کہا، کیا میرے سوا بھی تمہارا کوئی رب ہے؟ تو اس نے کہا، اللہ تعالیٰ میرا اور تیرا دونوں کا رب ہے۔ اس پر بادشاہ نے اس کو طرح طرح کی سزائیں دے کر پوچھا کہ بتا تجھے یہ کس نے بتایا ہے؟ اس پر اس نے اس لڑکے کا نام بتا دیا جس نے اس کے لیے دعا کی تھی۔ پھر بادشاہ نے لڑکے کو قید کر کے اس کو اس قدر مارا پیٹا کہ اس نے راہب کا نام بتا دیا۔ بادشاہ نے راہب کو گرفتار کر کے اس سے کہا کہ تم اپنے عقیدہ کو چھوڑ دو، مگر راہب نے صاف صاف انکار کرتے ہوئے کہا کہ میں اپنے اس عقیدہ پر آخری دم تک قائم رہوں گا۔ یہ سنتے ہی بادشاہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور اس نے اس راہب کے سر پر آرا چلوا کر اس کے 2 ٹکڑے کر دیے، اور اس کے فوراً بعد ہی بادشاہ نے اپنے مقرب ہم نشین کے سر پر بھی آرا چلوا دیا اور اس کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے۔ پھر لڑکے کو سپاہیوں کے سپرد کیا اور حکم دیا کہ اس کو پہاڑ کی چوٹی پر چڑھا کر اوپر سے نیچے دھکا دے دو۔ جب اس لڑکے کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جایا گیا تو لڑکے نے پہاڑ پر چڑھ کر دعا مانگی۔ ایک زلزلہ آ گیا اور بادشاہ کے سپاہی زلزلہ کے جھٹکوں سے ہلاک ہو گئے، اور لڑکا سلامتی کے ساتھ پھر بادشاہ کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ پھر بادشاہ نے غیظ و غضب میں بھر کر حکم دیا کہ اس لڑکے کو کشتی میں بٹھا کر سمندر میں لے جاؤ اور بیچ سمندر میں لے جا کر اس کو سمندر میں پھینک دو۔ لہٰذا بادشاہ کے سپاہی اس کو کشتی میں بٹھا کر لے گئے۔ پھر جب لڑکے نے دعا مانگی
تو کشتی غرق ہو گئی اور سب کے سب سپاہی ہلاک ہو گئے، اور لڑکا بخیر و عافیت سلامتی کے ساتھ بادشاہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ بادشاہ اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ پھر لڑکے نے بادشاہ سے کہا، اگر تو مجھ کو شہید کرنا ہی چاہتا ہے تو اس کی صرف ایک ہی صورت ہے کہ تو مجھ کو سولی میں لٹکا کر بسم اللہ رب الغلام پڑھ کر مجھے تیر مار۔ چنانچہ اسی ترکیب سے بادشاہ نے اس لڑکے کو تیر مار کر شہید کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر ہزاروں کے اجتماع نے بلند آواز سے یہ اعلان کرنا شروع کر دیا کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ بادشاہ لوگوں کا یہ منظر دیکھ کر غصے میں بوکھلا گیا اور اس نے گڑھا کھدوا کر اس میں آگ جلوائی۔ جب آگ کے شعلے خوب بلند ہونے لگے تو اس نے اہل ایمان کو پکڑوا کر اس آگ میں ڈالنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ 77 مومنین کو اس نے آگ میں جلا دیا۔ آخر میں ایک ایمان والی عورت اپنے بچے کو گود میں لیے ہوئے آئی، اور جب بادشاہ نے اس کو آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا تو وہ کچھ گھبرا گئی۔ اس کے دودھ پیتے بچے نے کہا، اے میری ماں، صبر کر، تو حق پر ہے۔ بچے کی آواز سن کر اس کی ماں کا جذبہ ایمانی بیدار ہو گیا اور وہ مطمئن ہو گئی۔ پھر ظالم بادشاہ نے اس مومنہ کو اس بچے کے ساتھ آگ میں پھینک دیا۔ ظالم بادشاہ اور اس کے ساتھی خندق کے کنارے مومنین کے آگ میں جلنے کا منظر کرسیوں پر بیٹھ کر دیکھ رہے تھے اور اپنی کامیابی پر خوشیاں منا رہے تھے اور کہکے لگا رہے تھے کہ ایک دم قہر الہی نے ظالموں کو اپنی گرفت میں لے لیا، اور وہ اس طرح کہ خندق کی آگ کے شعلے اس قدر بھڑک کر بلند ہوئے کہ بادشاہ اور اس کے سب ساتھی آگ کی لپیٹ میں آ گئے اور سب کے سب لمحہ بھر میں جل کر راکھ کا ڈھیر ہو گئے، اور بقیہ تمام مومنین کو اللہ تعالیٰ نے ظالم کافروں کے شر سے بچا لیا۔ یہ واقعہ دراصل اصحاب الاخدود کے بارے میں ہے، جن کے بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ یہ لوگ کون تھے اور ان کا کیا واقعہ تھا۔ ایمان کامل کی یہی نشانی ہے کہ مومن خدا کی راہ میں پڑنے والی تکلیفوں اور مصیبتوں سے نہیں گھبراتا اور کبھی بھی اس میں تذبذب پیدا نہیں ہوتا۔ عموماً خدا کی طرف سے نیک بندوں کا امتحان ہوا کرتا ہے، اور بوقت امتحان مومنوں کا بلاؤں اور مصیبتوں پر صابر و شاکر رہنا ہی امتحان میں کامیابی ہے۔